السلام علیکم سجنوں تو مترو، آج آگے جی جمعۃ الوداع ماشاءاللہ اللہ پاک دیکھیں رمضان آ رہا جی، آج جمعۃ الوداع آ گیا اور آج ہم جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے ماشاءاللہ، اور اپنی مسجد غزنوی والی بحریہ ٹاؤن لاہور کی غزنوی بلاک کی مسجد، اور ہمارے امام صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے امام صاحب جو بڑا اچھا ذکر اور دعا کرواتے ہیں۔ آج وہاں پہ جائیں گے اور پھر ان کی دعا اور جو ذکر ہے وہ سنیں گے، میں آپ کو سناؤں گا۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہے مسجد، دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ آپ کا سجد۔ باقی آگے چل کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اس مسجد کا کہ ماشاءاللہ اس میں جو قاری صاحب پڑھ رہے ہیں وہ بھی آپ کو سنائیں گے، اور باقی کا ذکر جو کرنے کے بعد پھر اینڈ پہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہ دیکھیں جی مسجد جمعۃ الوداع۔ بہت سے گناہ جو ہے نا وہ وارد ہوتے ہیں، سرزد ہوتے ہیں، یہ بہت سے گناہوں کے لیے یہ نشہ، یہ شراب ان کے لیے پیش خامہ بن جاتی ہے۔ آپ فرمائیں جب تک کہ یہ توبہ نہ کر لے اس وقت، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں صحابہ نے کیا اللہ کے رسول، یہ بہت کیا چیز ہے، یہ تو میں پہلے کبھی نہیں سنی، یہ بہت کیا چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بہت وہ کہ دوسرے کسی مسلمان کے بارے میں دل سے کینہ اور بغض رکھنا، یہ بہت رمضان کا آپ کے شخص جب معافی کا اعلان ہوتا ہے تو یہ شخص بھی عام معافی کے اعلان سے اس کو مستثنیٰ کر دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، جب تک کہ وہ دل سے اس مسلمان کے بارے میں کینہ اور بغض نکالنا، توبہ نہ کرنا، آپ اس میں صلح نہ کر رہے ہیں۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قطع تعلق کرنے والے ہوں رشتہ دار، قاطع و رحمی، جو رحم کے رشتہ دار ہیں، جو خونی رشتہ دار ہیں، اگر ان کے اندر قطع کلامی ہے، قطع تعلق ہے، ان کے اندر آپس میں ناراضگی ہے، فن خطابت کے اعتبار سے، اعجاز کے اعتبار سے، فن خطاطی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، لیکن انسانیت کے لیے دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے یہ عبادات کا ذکر ہے، اللہ کی توحید کا ذکر ہے کہ والدین کو بیچ میں ذکر کر دیا گیا، اور پھر آپ والدین کے حقوق کو اتنی تفصیل سے بیان کیا، بیان کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت توحید اور شرک کو آگے بیان کرتے ہیں۔ یہ بیچ میں صرف بات ہے اس کی اہمیت کے بات کہ والدین کے بعد سب سے اونچا مقام جو ہے اللہ رب العزت کے بعد سب سے اونچا مقام یہ والدین ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کو راضی کروں، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کروں، تو اس کو چاہیے کہ پہلے والدین کو راضی کرے۔ والدین کو ناراض کر کے اگر وہ پوری زندگی 70-80 سالہ کعبہ کے اندر میں گزار لے تب بھی کوشش نہیں ہوگی۔
کہ والدین کی اہمیت کو اور ان سے بات کرنے کو اور ایک ڈاکٹر چیز ہے سورہ لقمان کی طرف حضرت مولانا علیہ السلام نے جو کوئی کہ بہت لہجہ ہے بڑا ایک لمبا جو ہے اور سورہ بقرہ کی طرف بھی ہے لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں صرف اتنا بیان کر دیا آگے اور فلا تقل لهما اف کہ والدین کو اف بھی نہیں کہنا اس اف کی وجہ سے باقی ہر چیز جب اف کہنا یہ حرام ہے کسے کہا جاتا ہے عربی زبان کا یہ لفظ ہے اف کا مطلب یہ ہے جو مفسرین نے اس کی تشریح کی ہے تفسیر بیان کی ہے کہ بھئی والدین اپنی اولاد کو کوئی کام نہیں کرتے والدہ نے کہا یہ والد نے کہا اور جب اپنی اولاد کو کام کہا تو وہ اولاد کی اپنے کام میں مصروف ہے یا کسی مشغولیت کی وجہ سے اور اس کا مقصد انکار کرنا نہیں ہے کہ والد نے یا والدہ نے مجھے کام کرنے میں انکار کیا اس کی نیت یہ بالکل بھی نہیں تو اس کی نیت یہ کہ اچھا میں کر لیتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ہی والد نے دوبارہ کام کر دیا 2 سے 3 پر کو جب کہا تو اس نے اپنے آپ کو کام کو چھوڑا اور ہلکا سا کام والد کا انتخاب کرتے ہوئے اس نے اپنے چہرے کے نقش و نگار کو تیور چینج کرتے ہوئے تھوڑا یوں کیا بس یعنی کہ کام والد سے ہلکا سا بھی نہیں کیا اس کو اف کہا اور یہ بھی حرام ہے یہ ہے کہ والدین سے ویسے کو بچا جائے ویسے کو بچا بہت بڑی اتنا بھی حرام ہے تو کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ 4 قسم کے لوگ جب تک یہ توبہ نہ کر لیں رمضان کی کوئی برکت اور کوئی رحمت اللہ تعالیٰ کی حاصل نہیں کر سکتے اگر یہ 4 قسم کے لوگ موجود ہیں اور پھر رمضان کے آخری شہر میں خاص طور پر ایک عبادت ہو جو کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے جس کو ہم صدقۃ الفطر کہتے ہیں یہ پیارا ہے صدقۃ الفطر جو ہے وجوب کے اعتبار سے ہر اس شخص کے اوپر فرض ہے جس کے اوپر زکوٰۃ ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ میں پورا سال گزرنا ضروری ہے یا پر سال گزرنا ضروری ہے اگر طلوع عید والے دن طلوع فجر سے پہلے اس کے پاس اتنا مال آ گیا جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اور حالانکہ میں چند سیکنڈ ہی ہوئے اس کے پاس مال آئے تو تب بھی صدقہ فطر ادا کرے اور صدقہ فطر گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے تحت جتنے بھی لوگ آتے ہیں اگرچہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے تب بھی ان تمام کی طرف سے یہ ادا کرے اگر کوئی بچہ طلوع فجر سے پہلے پیدا ہو گیا تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب ہوگا اس کے بعد سربراہ کے یہ واجب ہوگا اور صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے کن چیزوں کا دینا ہے جو کہ اعتبار سے آج کے ریٹ کے حساب سے آپ کو مختلف نظر آیا کہ 1000 370 190 تو بہترین 200 پہ گندم کے اعتبار جو کے اعتبار سے 500 اور کھجور کے اعتبار سے 3700 روپے ایک بندے کا اور یہ فرق کیوں رکھا گیا ہے کہ مال کے اعتبار سے بھی لوگوں میں فرق ہے یاد رکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو صدقہ دیا نا اکثر بیشتر آپ نے کھجور کا ہی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی مرحلہ عطا کی ہے
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى اعلى واولى واجل واتم واكبر. استغفر الله. یا الہ العالمین، اے میرے مولا کریم، یا اللہ یا اللہ کرتے یا اللہ کی تمام پریشانی کو دور فرما، یا اللہ کی تمام پریشانی کو دور فرما، یا اللہ کی تمام پریشانی کو دور فرما. یا الہ العالمین، اے میرے مولا کریم، یا اللہ ہماری مجلس میں جو پریشان ہیں، کسی بھی پریشانی میں صلاح کرے وہ بھی لگے، یا اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ہمارے مسائل کو اپنے غیر سے حل فرما، یا اللہ تیرے بے روزگار ہیں تمام کو اس کے علاق نصیب فرما، یا اللہ جنہا روزگار ہے تو سنت کے مطابق روزگار کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے روزگار میں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین، اے میرے مولا کریم، تمام بیماروں کو شفا میں جو کمی کوتاہی ہوئی، یا اللہ ہم تیرے پیارے محبوب کے امتی ہیں، یا اللہ تیرے محبوب نے ہمارے لیے بڑی دعائیں مانگی. یا الہ العالمین، یا اللہ ہماری تمام رنجشات کو یا اللہ معاف فرما کر، یا اللہ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جو ایام رہ گئے، یا اللہ ان ایام میں یا اللہ ہمارے نفسوں کے شرور سے، شیطان کے شرور سے، یا اللہ یہ دجالی فتنوں سے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما کر اپنی زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، اے میرے مولا کریم، ہمارے جتنے عزیز و ہمارے والدین، ساتھیہ کرام، دوست، احباب، رشتہ دار، یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے میرے مولا کریم سب کی بخشش اور مغفرت فرما. یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، یا اللہ سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما. یا الہ العالمین، اے میرے مولا کریم ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب تک یہ زندگی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بڑھیا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، اے میرے مولا کریم جب ہم اس دنیا سے جائیں زبان پر تیرا ہی مبارک کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ ہیں جی ماشاءاللہ ہمارے امام یہاں کے، مسجد امام کے ہمارے قاری صاحب. ان سے بھی میں بھی سب دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، میں بھی اپنی دعا کے لیے کہتا ہوں، سلام کرتا ہوں ان سے. ماشاءاللہ جی مسجد دیکھیں، غزنوی بلاک بحریہ ٹاؤن. اور یہاں کے جو ہمارے امام ہیں ان کا نام ہے مفتی عزیز الرحمان صاحب. ان کی دعا، ان کا ذکر ماشاءاللہ سن کے مزہ آ جاتا ہے. یہ ہے جی بحریہ ٹاؤن کی مسجد، آپ دیکھیں ماشاءاللہ، جامعہ مسجد ابو غفاری. یہ دیکھیں، یہ ہے جی ماشاءاللہ. بحریہ ٹاؤن میں بڑی بڑی خوبصورت ماشاءاللہ مساجد بنائی گئی ہیں، جس میں جامعہ مسجد بھی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. اور اب ایک اور نئی مسجد بنی ہے ڈبل بی میں شاید، وہ بھی بڑی خوبصورت ہے. اور بھی بہت ساری خوبصورت مساجد ہیں یہاں پہ. آپ اللہ پاک اس بحریہ ٹاؤن کو آباد رکھے اور ایسے ہی توفیق دے رکھے کہ خوبصورت سے خوبصورت مسجد بنتی رہے. اللہ حافظ. دیکھیں جی ماشاءاللہ بحریہ ٹاؤن غزنوی بلاک کی مسجد آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہاں کے مفتی ہمارے عزیز الرحمان صاحب، ان کی دعا، ان کا ذکر اور ان کا ملنا، اور ان سے جو لوگ آ کے اپنی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان کی دعاؤں میں قبولیت کرے. اللہ کے نیک آدمی ہیں، اور جو دعائیں لوگ کرواتے ہیں اللہ پاک ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما کے انہی کی وساطت سے، چاہے وہ مفتی صاحب کی دعاؤں کے ساتھ، ان کی اپنی دعاؤں کے ساتھ،
اللہ قبول کرے. اور ہر انسان، اور آج تھا جمعۃ الوداع، قضا عمری ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ بڑا مزہ آیا نماز پڑھنے کا. اور آپ کو پتہ ہے روزے ہیں، اور اب آگے جو رہ گئے ہیں تو اب 2 روزے رہ گئے ہیں یا 3 رہ گئے ہیں، واللہ عالم کچھ پتہ نہیں. آج کل تو جا کے پھر پرسوں پتہ چلے گا جی کیا ہے کیا نہیں. لیکن یار سب کی دعاؤں کی قبولیت اللہ پاک کرے. اور اس طرح یہ دیکھیں یہ مسجد کو پھر ملیں گے انشاءاللہ بشرط زندگی بفضل خدا. اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں. اور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، کسی سے بول کے زندگی میں ویسے بھی کوئی کسی کی دل آزاری ہو گئی تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں. ماہ رمضان ہے، اللہ پاک ہماری ہر طرح کی غلطی کوتاہی ہمیں معاف فرما دے، اور آگے سے غلطی کرنے سے اللہ پاک ہمیں بچائے. اور لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں پلیز، یہ میرا رائٹ آپ کو کہنا. خوش رہیں، خوش رہنے دیں. اللہ حافظ. وہ وجود ادا کیا. اور یہ عید کی نماز میں آنے سے پہلے ہر صورت میں ادا کرنا. اتنی سخت وعید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنا فطر ادا نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ کرے. یہ واضح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہماری عیدگاہ میں نہ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہماری عیدگاہ میں. لیکن اگر پھر بھی فرق اگر وہ بھول جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ رہتا ہے اور پھر عید کی نماز کے بعد اس کو یاد آتا ہے، وہ ادا تو کرے گا، اس کا فطر نہیں ہوگا، وہ عام سب لگے گا. اور پھر اب اس کو توبہ استغفار کی ضرورت ہے کہ توبہ استغفار کرے. اور ہماری مسجد میں انشاءاللہ تعالیٰ عید کی نماز انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے پڑھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام باتوں میں کی توفیق عطا فرمائے.